ہر اختلاف کی ایک حد ہوتی ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے حق کفر و اسلام کا، وہاں کوئی آپس میں کوئی سمجھوتا ایمان اور کفر کے مسائل پر نہیں ہو سکتا. اب قادیانی ہیں یا منکرین حدیث ہیں، ان کے ساتھ سمجھوتا، نظریاتی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. البتہ دعوت ان کو دی جائے گی، دعوت دی جائے گی پیغمبرانہ طریقے پر. پیغمبر گالیاں نہیں دیتے، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے. پیغمبر ہمیشہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی تعلیم ہے کہ ہم جو اسلام کے دائرے سے خارج ہیں ان کو بھی دعوت دینے میں پیغمبرانہ دعوت کے اصول پر عمل کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر مباحثے کی بھی نوبت آ جائے تو احسن طریقے سے کرو، گالیاں دینے سے نہیں، ان کو برا بھلا کہنے سے نہیں، بلکہ شفقت کے ساتھ. جو آدمی کفر میں مبتلا ہے وہ ترس کھانے کے لائق ہے، وہ غصہ کرنے کے نہیں بلکہ ترس کھانے کے لائق، کہ یہ بیچارہ اپنی غلط عقائد کی وجہ سے اس جہنم میں جائے گا. تو یہ کفر اور اسلام کا اختلاف ہے. ایک ہوتا ہے کفر و اسلام کا نہیں لیکن حق و باطل کا اختلاف ہے، یعنی ہے تو وہ دائرہ اسلام میں ہی لیکن کوئی بات اس نے باطل کہی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ اور ہے، اس کا بھی دلائل سے اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر بھی تشدد یا اس کا کوئی راستہ نہیں. تیسرا اختلاف ہوتا ہے مسلک کا اختلاف. شافعی، مالکی، حنفی، یہ مسلک کے اختلاف ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی باطل نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر نکیر کرنا بھی جائز نہیں. ان کے اوپر نکیر، کوئی آدمی شافعی مسلک کے اوپر نکیر کرے، بھئی تم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو نماز کے اندر، یا آمین بالجہر کیوں کہتے ہو، اس کے اوپر نکیر کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ مجتہد فی مسائل ہیں، ان کے اندر کوئی جانب باطل نہیں ہے، دونوں طریقے حق ہیں. اس لیے وہاں پر وہ اختلاف مسلک کا اختلاف، اس کے اندر بھی یہ بات ہے. جہاں بدعات ہیں تو ان کے اندر بھی اس کو محبت سے، پیار سے، شفقت سے، تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ایسا بن جانا کہ مشترک مسائل میں بھی ہم ان کو ساتھ نہ رکھ سکیں اور ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکیں، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے. یہ تفرقہ بازی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. حضرت والا کی یہ نصیحت اتنی ضروری نصیحت ہے کہ اس کو لوح قلب پر لکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زوال کے دو سبب ہیں، ایک قرآن کو چھوڑنا اور ایک آپس میں تفریقہ اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سینے میں، دل میں اتاریں، اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تھوڑا جو لوگ باقاعدہ عالم نہیں بن رہے تو وہ بھی کم از کم اپنے دن کے کسی حصے میں تھوڑا سا وقت نکال لیں اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کے لیے. علماء کرام نے آسان ترین زبانوں کے اندر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ترجمہ و تفاسیر کا ایک ڈھیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے لکھوایا. آسان بھی ہیں، مشکل بھی، بعض دقیق بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں، لیکن کوئی اس کو ان سے فائدہ تو اٹھائے. اس کی اگر کم از کم روزانہ تھوڑا سا 15 منٹ نکال لے کوئی آدمی، مرد ہو یا عورت، کہ وہ 15 منٹ میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے بعض اوقات لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں. تفسیر کے ساتھ پڑھنا